بھارتی ماڈل اور اداکارہ اروش روٹیلا نے ایشیا کپ میں پاک بھارت میچ کے آغاز سے قبل پاکستانی فاسٹ بولر نسیم شاہ کے ہمراہ پاکستانی اسکواڈ کی تصویر شیئر کر دی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ آج کینڈی میں کھیلا جا رہا ہے، جس میں بھارت نے ٹاس جیت کر پاکستان کو فیلڈنگ کی دعوت دی۔ میچ شروع ہونے سے قبل اروش نے انسٹاگرام پر جم سے اسٹوری شیئر کی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اداکارہ نے یہ ورک الیفارٹ کے دوران اسٹوری شیئر کی۔ اس تصویر میں ٹی وی اسکرین پر نسیم شاہ پاکستانی اسکواڈ کے ساتھ نظر آ رہے تھے۔ اروش کی یہ اسٹوری سوشل میڈیا پلیٹ فارمز انسٹاگرام اور ایکس پر خوب وائرل ہو رہی ہے اور صارفین دلچسپ تبصرے کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس اروش روٹیلا کی جانب سے فاسٹ بولر نسیم شاہ کی ویڈیو اسٹوری پوسٹ کی گئی تھی۔ بھارت کے خلاف پاکستان کے میچ کے بعد اروش روٹیلا نے ایک فین پیج سے شیئر کی گئی ایڈٹ شدہ ویڈیو کو انسٹاگرام اسٹوری پر شیئر کیا، جس سے بظاہر یہ تاثر جا رہا ہے کہ بھارتی اداکارہ بھی فاسٹ بولر نسیم شاہ پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ بعد ازاں گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کے دوران نسیم شاہ نے اروش روٹیلا سے لاعلمی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے نہیں پتہ اروش کون ہے، میں اپنے کھیل پر فوکس رکھتا ہوں، مجھے تو معاملے کا علم ہی نہیں اور فی الحال میرا ارادہ صرف اچھی کرکٹ کھیلنے کا ہے۔ امریکہ نے 2021 کے بعد پہلی بار متحدہ عرب امارات میں اپنے سفیر کی باضابطہ تعیناتی کی تصدیق کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے متحدہ عرب امارات کے لیے 2021 کے بعد سفیر کی باضابطہ تعیناتی کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ مارٹینا اسٹرونگ نے رواں ہفتے اپنے فرائض منصبی کا حلف اٹھا لیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مارٹینا اسٹرونگ ایک کیریئر ڈپلومیٹ ہیں جو عبوری مدت کے لیے سعودی عرب میں قائم امریکی سفارت خانے میں چیف مشن کے فرائض بھی انجام دے چکی ہے۔ مارٹینا اسٹرونگ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں سفیر تعینات کیے جانے والے جان روکولیٹا کی جگہ تعینات کیا گیا ہے۔ اس سے قبل وہ بلغاریہ، عراق، چیک ریپبلک اور بارباڈوس میں بھی سفیر کی ذمہ داریاں انجام دے چکی ہیں، جبکہ وہ عربی، چیک، پولش، فرنچ، جرمن، روسی اور بوسنیا کی زبانیں بول سکتی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں تعینات امریکی سفیر نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارا مضبوط تعاون ہمارے ممالک کے ساتھ اہم ترجیحات، مشترکہ تحفظ اور استحکام کے لیے نزدیکی تعلق کی عکاسی کرتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ غلط معاہدوں سے بجلی کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور ہم بجلی کو رو رہے تھے کہ پیٹرول بم ہم پر استعمال کیا گیا۔ راولپنڈی میں گرینڈ یوتھ کنونشن سے خطاب میں سراج الحق نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں 16 اقسام کے ٹیکسز لگائے گئے ہیں۔ پاکستان کی سیاست اور معیشت IMF کی مرہون منت ہے۔ 13 جمعیتی اتحاد PDM نے عوام کو IMF کا غلام بنایا، IMF کی غلامی کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ حکمرانوں نے ملک کو بند گالی کی طرف دھکیلا ہے۔ عالمی اداروں کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں 90 لاکھ نوجوان منشیات کا شکار ہے اور 8 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ سراج الحق نے مزید کہا کہ 5 سال جو جماعتیں حکومت کر کے گئیں انہوں نے ملک کا امن تباہ کر دیا۔ ملک میں ڈاکو راج ہے، بلوچستان اور KP میں امن و امان کی صورتحال بدترین ہے۔ عوام نے موقع دیا تو پہلی فرصت میں سودی نظام ختم کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ زرداری کا مسئلہ بلاول اور نواز شریف کا مسئلہ مریم کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ حکمرانوں کے بینک اکاؤنٹس میں اضافہ اور عوام سر درد کی گولی کے لیے ترس رہی ہے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے اضافہ کیا ہے۔ چینی کی قیمت 180 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ وقت آ گیا ہے عوام چور حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ افریقی ملک کانگو میں سونے کی کان سے سونا لے جانے والی ٹیم پر حملے میں 2 چینی شہریوں سمیت 4 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ کانگو حکام کے مطابق حملے میں ہلاک ہونے والوں میں ایک کانگو فوجی اور مقامی ڈرائیور شامل ہے۔ زخمیوں میں سونے کی کان میں کام کرنے والے چینی، مقامی کارکن اور ایک کانگو فوجی شامل ہے۔ حکام کے مطابق حملہ آور گاڑیوں میں موجود سونا بھی لوٹ کر لے گئے۔ حملہ آور مقامی تھے۔ خیال رہے کہ کانگو میں کان کنی کی صنعت میں چین بڑے سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے۔
रावलपिंडी में मेट्रो बस में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में होने वाली भगदड़ से 2 मुसाफिर जख्मी हुए। आग पर काबू पा लिया गया है। रावलपिंडी के इलाके रहमान आबाद मेट्रो स्टेशन के करीब मेट्रो बस के इंजन में आग लगी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक बस से कूदने पर एक शख्स और खातून जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बस में मौजूद बाकी मुसाफिरों को बहिफाजत रहमान आबाद स्टेशन पर उतार लिया गया। इंतज़ामिया के मुताबिक बस में मौजूद तमाम अफराद महफूज रहे, ताहम बस मुकम्मल जल गई। आग लगने की मज़ीद वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि वनडे की नंबर 1 टीम बनने के बाद पाकिस्तान टीम के हौसले बुलंद हैं और पाकिस्तान टीम भारत से बेहतर नजर आ रही है। कराची में एक तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरफराज अहमद ने कहा कि एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप में भी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। पाक भारत मैच हाई वोल्टेज मैच होता है, सबकी नज़रें इस मैच पर होती हैं। सरफराज अहमद ने कहा कि शायकीन कहते हैं पाकिस्तान भारत को शिकस्त ज़रूर दे, लेकिन यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम की नज़र भारत के खिलाफ मैच के साथ साथ पूरे एशिया कप पर होगी। उन्होंने कहा कि एक ऐसे मौके पर पाकिस्तान टीम नंबर 1 टीम बनी जब एशिया कप और वर्ल्ड कप करीब है, जो कि एक अच्छा साइन है। ऐसे मौके पर कप्तान और खिलाड़ियों का हौसला बुलंद होता है। सरफराज अहमद ने कहा कि पीसीबी और खिलाड़ियों के दरमियान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी मामला चल रहा है, इसको जल्द हल होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों के जहन में ये चल रहा होता है कि उन्हें अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। उम्मीद है वर्ल्ड कप से कबल ये मामला हल हो जाएगा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने बिजली के भारी भरकम बिलों में रिलीफ के लिए अमली मंसूबा पेश कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पैगाम में सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि घरेलू सारिफीन के लिए 200 यूनिट के बजाय 300 यूनिट का रियायती हद हो तो उनको 16 रुपये फी यूनिट बिजली मिलेगी, और इससे 2 करोड़ 80 लाख घरेलू सारिफीन में से 2 करोड़ 43 लाख सारिफीन के बिजली का बिल गैर मामूली कम हो जाएगा, जिस पर टोटल खर्चा सालाना 326 अरब रुपए। उन्होंने मजीद लिखा कि इसके लिए फौज के 2000 अरब रुपए के नॉन कॉम्बैट बजट में से 100 अरब रुपए, पीएसडीपी के 1500 अरब रुपए के बजट में से 100 अरब रुपए, खसारे में जाने वाले रियासती इदारों जैसे रेलवे, पीआईए, स्टील मिल, वापडा के लिए मुख्तस किए गए 350 अरब रुपए से भी 100 अरब ले लिए जाएं तो किसी आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत नहीं।